اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 دو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 90 ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم نے جو پڑھے تھے کل کہ اتنا سب گناہوں کے بعد بھی اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اللہ کے بھی کنڈیشنز ہیں، ورنہ تو بندہ کھیل ہی بنا دے گا۔ اب یہاں پر اللہ نے اس آیت میں جو بات بولا ہے وہ دیکھو، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان پہ آ گئے اور پھر واپس کفر پہ چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد کفر پہ کفر زیادہ کرتے چلے گئے، یعنی کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، یعنی ایک کفر پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، یعنی کفر پہ کفر یعنی کرتے چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، یعنی وہ لوگ کفر پہ کفر کرتے چلے گئے، اس میں بڑھتا چلا گیا، ایڈ پہ ایڈ ہوتا چلا گیا۔ ازداد یعنی زیادہ سے زیادہ اور ہو رہا ہے۔ لن تقبل توبتہم، یہاں اللہ نے کہہ دیا۔ لن کا مطلب ہوتا ہے نیور، کبھی بھی نہیں، نیور یعنی کبھی بھی نہیں۔ تقبل توبتہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ ہوں گے ضالون، بہت دور بھٹکنے میں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہت دور چلے جاتے بھٹکتے بھٹکتے، وہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے۔ کیونکہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ جو انسان کھیل کرے گا کہ کبھی کفر کبھی ایمان، کبھی کفر کبھی ایمان، اور پھر کفر کے اندر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور بھی کفر پہ کفر کرتا جا رہا ہے، ایسے انسان کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے بتا دیا، کنڈیشن نہیں ہے۔ نہیں تو بندے بولیں گے چلو کچھ نہیں ہے، ابھی ہم یہ سب کھیل بنا کے رکھو کہ کچھ بھی کرتے جاؤ، کچھ بھی قرآن کی بات نہیں مانو تو وہ کفر ہے، اور جب نہیں کرو گے تو پھر بولے گے توبہ کر لیں گے نا بعد میں، کچھ نہیں۔ But those who reject faith after they accepted it and then go on adding to their defiance of faith, never will their repentance be accepted, for they are those who have gone astray. آیت نمبر 91 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو بھی دیکھو۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا ایمان کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اب یہاں بھی لن ورڈ ہے، فلن، سو نیور، فلن یقبل، نہیں کبھی بھی قبول کیا جائے گا ان سے، من احدہم، اس میں سے کسی سے بھی، ملء الارض، ملء یعنی ملا یعنی کہ پورا بھرا ہوا، فل، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے سونا۔ اللہ کہتا ہے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر کے سونا، وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، اس کے اندر جو فدیہ کا ورڈ ہے وہ آ گیا،
وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ کہ وہ اپنے آپ کو رینسم کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، اپنا جیسے ہرجانہ ادا کرنے کے لیے زمین بھر کے بھی اگر وہ سونا دیں گے تو بھی نہیں قبول کیا جائے گا. ایک تھا وہ حیاتی میں تھا کہ زندہ رہنے پہ اگر بندہ نے کفر کیا، اس میں کفر میں بڑھتا چلا گیا، کہ ابھی ایک کفر کیا، پھر دوسرا کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتا چلا گیا کہ اب وہ نہیں رک رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کفر کر رہا ہے. اب وہ سوچتا میں توبہ کر لوں گا، تو کہا گیا نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں ہے کہ وہ ایسی حالت میں مر گیا، یعنی کہ وہ کفر پہ تھا اور وہ مر گیا، تو یہ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے رینسم دے کے چھڑانا کہاں چاہے گا؟ آخرت میں، ججمنٹ ڈے پہ. تب وہ بولے گا کہ یا اللہ میں زمین بھر کے، مگر یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ جو چیز ہو نہیں سکتی نا. کیونکہ اب سوچو قیامت کے دن کون ہوئے گا جو یہ بولے گا کہ میں زمین بھر کے سونا دیتا ہوں، اور زمین بھر کے سونا لائے گا کہاں سے؟ یعنی اللہ نے اس کو امپاسبل قرار دے دیا. سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، اس میں اشارہ، عاقل کو اشارہ کافی ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ کیا اشارہ ہو رہا ہے. یہ یہی ہے کہ اگر وہ بندہ سونا بھر کے، زمین بھر کے سونا دے گا تو بھی اس سے وہ فدیے کے طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا، کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب جو چیز ہونے والی نہیں ہے تو وہ چیز کو بول کے اللہ نے بتا دیا کہ اب جب دنیا میں اس کو زندہ حیاتی میں جب اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں تو چانس ہی نہیں ہے نا، ختم ہو چکا سب. اسی لیے ایسی مثال دی جاتی ہے کہ ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا، اولئک لہم عذاب علیم، اور اس کے لیے ہوگا دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یہ اللہ نے یہاں بتا دیا. ایسے شخص کے لیے اس کی موت کے بعد یہ امید بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. As to those who reject faith and die rejecting, never would be accepted from any such as much gold as the earth contains, though they should offer it for ransom. For such is in store a chastisement grievous, and they will find no helpers. Subhanallah.